وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، یہ بھی عورتیں ہی کرتی ہیں، چاہے شوہروں کے پریشر میں آ کر کریں، چاہے پیٹ میں ہی ابورٹ کرا دیں، چاہے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں، مگر یہ کام بھی سب عورتوں کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات بنی اسرائیل کو بھی کہی گئی، جو بھی ریزن ہو آپ قتل نہیں کر سکتے انلیس کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے، یا کوئی اس کی صحت ایسی ہے کہ وہ پیدا نہیں کر سکتی بچے کو، یا میڈیکل کوئی ریزن ہے تو وہ الگ بات ہے، مگر نارمل حالات میں اس کی جان کو ختم کر دینا کہ اب لوگ کیا کہیں گے، اس عمر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے، فرمایا اس سے شادی کرو جو زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ریپ وغیرہ کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ایبورشن کروائے، اس لیے کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس آدمی کا قصور ہے، بچے کا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ اس کبیرہ گناہ کے اوپر بھی اولاد کو ایبورٹ نہیں کروا سکتے، تو پھر کہاں نارمل حالات میں جائز ہے۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ، اور نہ بہتان گھڑیں، بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، عورتیں بہتان نہ گھڑیں، یہ بھی عورتوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ گوسپس، مردوں میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں۔ گوسپس، تمہیں پتہ ہے فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ آج کل کیا کر رہی ہے، یعنی ادھر کی باتیں ادھر، کسی کے معاشقوں کی باتیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے بہتان کسی پر الزام لگا دینا، یا کسی عورت پر الزام لگا دینا، یا کسی مرد کے بارے میں یہ بات کرنا۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت ویسے ہی کسی سے بدلہ لینا چاہتی ہے تو ایسے ہی لوگوں میں اس کی باتیں پھیلاتی ہے۔ کتنا کامن یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نا، منہ سے بس کچھ الفاظ ہی نکالنے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کیوں فرمایا یہ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے آگے بہتان نہ گھڑو؟ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ ہاتھ پیر بولیں گے، گواہی دیں گے کہ تم جھوٹ بولا کرتی تھی۔ کبیرہ گناہ ہے یہ، کسی پر الزام لگانا، دوسرے بندہ اپنی صفائی میں پھر کیا کہے۔ اور ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ کوئی کسی کی اچھی چیز اگر ہمیں نظر آ جائے نا، کوئی بات اچھی نظر آ جائے، تو اگر کوئی بتائے بھی تو کہیں گے ہاں پتہ نہیں، ہوگی اچھی، پتہ نہیں مجھے۔ لیکن اگر کوئی کسی کا اسکینڈل، کوئی بات ہو، کوئی ایسی بات ہاتھ آ جائے، یہ ہماری طبیعت کہہ لیں کہ فوراً بس ہم اس کا مزہ لیتے ہیں۔ اچھا پھر آگے کیا ہوا، مزہ لے لے کر ہم سنتے ہیں۔ تو نہ اس میں شامل ہوں آپ، کوئی اگر کر بھی رہا ہے نا تو آپ اپنا حصہ اس میں نہ ڈالیں، اس میں شامل ہو کر بات آگے سے آگے کہاں سے کہاں پہنچا دیں، دوسروں کے لیے بھی اس کو ایک ٹاپک بنا لیں۔ مومن کی زندگی نا ان بیکار مشغلوں کے لیے نہیں ہوتی، اس کا ٹائم، اس کی زندگی بڑی دھلی ہوئی ہوتی ہے، بڑی آرگنائز زندگی ہوتی ہے جس میں خرافات کے لیے وقت نہیں ہے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے۔ ایسے شوق نہ پالیں، اگر کچھ کر سکتے ہیں نا تو اصلاح کا کام کر لیں۔ دوسرا معنی جو تفاسیر میں آتا ہے بہتان گھڑنے کا، کہ عورت کو اگر حمل ٹھہرا ہو، بچہ کسی اور کا ہے اور شوہر کو کہے کہ یہ تمہارا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پہلے زنا کا گناہ کیا، پھر اوپر سے بہتان لگائے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، ایسی عورت تو اتنی بڑی بات ہے نا یہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف تو نظر بھی نہیں کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو عورت خاندان میں ایسا بچہ گھسا دے جو اس خاندان کا نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک بہتان ہے نا کہ بچہ کسی اور کا اور لگا دیا کسی اور پہ۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نہ نافرمانی کرے گی کسی نیک بات کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اس کو مانے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو سارے حکم بھلائی پر ہیں، لیکن یہ اس لیے بتایا گیا کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی امیر یا سربراہ کوئی بیعت لیتا ہے تو صرف معروف بات پر لی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ فَبَيِّعْهُنَّ، تو بیعت کرو ان سے ان پوائنٹس پر، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو ان کے لیے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر اس بیعت سے پہلے جو بھی تم کر چکے ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اے نبی آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگے۔ اب یہ بات یہاں پر پھر آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، اے ایمان والو نہ تم بناؤ دوست اس قوم کو، غضب اللہ جس پر اللہ کا غضب ہوا، علیہم
قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو آتا ہے نا جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں۔ اس کے بعد جو بھی رسول سے دشمنی میں کمر کس لے، قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، بے شک وہ آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے جیسے کافر اصحاب القبور سے، یعنی زندہ کافر اپنے مردہ کافروں کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی مایوس ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے نظر کرم سے یہ مایوس ہو گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو یہود پر ہو چکا ہے۔ دوسرا مطلب مردہ کافر وہ مایوس ہو چکا ہے ہر بھلائی سے، اس نے دیکھ لیا ہے نا اب آخرت کو، وہ سامنے آ گئی ہے، تو اب مایوس ہو گیا کہ اب مجھے کوئی بھلائی نہیں مل سکتی، میرے لیے جہنم ہی ہے۔ اور وہ قبر میں کہتے ہیں اللہ قیامت کبھی نہ آئے، مجھے اس جہنم میں نہ پھینکا جائے، کیونکہ قبر میں جہنم کی کھڑکی تو کھل گئی ہے نا، تو اس کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو جیسے کافر مایوس ہو گئے نا قبروں کے اندر، اسی طرح یہ بھی مایوس ہو چکے ہیں بھلائی سے، ہر بھلائی سے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ یہود تو ویسے جانتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، اور یہ بھی کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس نبی کو جھٹلایا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، ان کی کتاب میں تھا، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو صحیح سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ جو اوتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں سے لیا، ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔